سندھ کے چھوٹے سے شہر حالہ میں کرپشن کی بڑی اور ہوش ربا داستان فلم اور ویب سیریز میں جو آپ نے دیکھ رکھا ہے، حالہ میں وہی سب کچھ حقیقت میں ہوا۔ ایک سرکاری افسر کے شیطانی دماغ کا منصوبہ، کلرک، چپڑاسی، بینک ملازمین اور 18 برس کے نوجوان سب کے سب اس گینگ میں شامل ہوئے۔ بہتی گنگا میں سبھی نے ہاتھ دھوئے۔ آپ نے فلموں اور ویب سیریز میں دیکھا ہوگا کہ اکثر کوئی ایماندار آفیسر کسی گھر گودام میں جا کر ریڈ کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہاں سے کروڑوں روپے سونا اور قیمتی جو مختلف اشیاء ہوتی ہیں وہ برآمد ہوتی ہیں، اور وہ جو بھی شخص ہوتا ہے، چاہے وہ سرکاری آفیسر ہو یا نیتا ہو، سیاستدان ہو، اس کی پھر گرفتاری ہوتی ہے۔ فلموں اور ڈراموں میں یہ قصے کہانیاں بڑے دلچسپ لگتے ہیں، لیکن ہم آپ کو آج بتانے جا رہے ہیں ایک حقیقی واقعہ اور ایک ایسی داستان کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ حالہ کا ہے، سندھ کا۔ یہاں ایک ضلعی اکاؤنٹس آفیسر تھے، مشتاق شیخ ان کا نام تھا۔ مشتاق شیخ اپنے ضلع میں کام کرتے تھے، ان کی جاب تھی، تو وہاں ان کے شیطانی دماغ نے ایک منصوبہ سوچا اور انہوں نے سوچا کہ کس طرح سے میں اپنے اختیارات کا استعمال کر کے کرپشن کر سکتا ہوں، اپنے لیے پیسے بنا سکتا ہوں اور اپنے لیے جائیدادیں حاصل کر سکتا ہوں۔ اچھا، یہ جو کرپشن کا معاملہ ہے یہ کوئی اتنا سادہ نہیں ہے، یہ 5 ارب سے اوپر کا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مشتاق شیخ کو یہ بات معلوم تھی کہ وہ جو بھی کرپشن کرے گا، پیسے جمع کرے گا، اکیلے تو وہ کرنے سے رہا۔ تو جو موویز میں آپ دیکھتے ہیں نا، اس کام کے لیے پوری ایک ٹیم بنتی ہے اور ان سب لوگوں کو تیار کیا گیا، پورا پلان بتایا گیا کہ کس طرح سے آپ نے مشتاق شیخ کی ٹیم میں کام کرنا ہے۔ اب اس کے بعد مشتاق شیخ کے دماغ نے اس منصوبے پر عمل کرنا شروع کیا، اور وہ منصوبہ یہ تھا کہ جعلی پینشن کے کاغذات بنا کر، جعلی بینک اکاؤنٹس بنا کر اس میں پینشن کی رقوم کو منتقل کیا جائے۔ اچھا، اس کام کے لیے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جو بینک کے ملازمین تھے ان کی بھی مدد حاصل کی گئی تھی، خود مشتاق شیخ کے جو ماتحت کچھ لوگ تھے وہ بھی اس میں شامل ہوئے، اور اس میں ایک دلچسپ بات یہ تھی کہ 18 سال کی عمر کے نوجوانوں کے شناختی کارڈ بھی استعمال ہوئے، ان کو بھی 60-65 سال جو ریٹائرمنٹ کی عمر ہوتی ہے سرکاری، اس کی پینشن ان کے اکاؤنٹس میں بھیجی گئی۔ اچھا، یہ تو طے ہے نا کہ یہ معاملہ اکیلے مشتاق شیخ کے بس کا نہیں تھا، یہ جب پورا سسٹم مل کر چلتا ہے تو پھر ایسی کرپشن ہوتی ہے۔ تو خیر، مشتاق شیخ نے کرپشن کرنا شروع کی، اور اس کرپشن کو کرتے ہوئے یہ جو مختلف اکاؤنٹس تھے اس میں 2.5 ارب روپے تقریباً بھیجے گئے، یعنی یہ 2.5 ارب روپے ان اکاؤنٹس میں گئے اور پھر یہ گھوم کر مشتاق شیخ کے پاس آ گئے۔ تو جن لوگوں نے یہ اکاؤنٹس میں رقم رکھی وہ چونکہ اس کے ساتھ کام کرتے تھے ملازم کے طور پر، ان کو تھوڑا تھوڑا حصہ دے دیا گیا۔ اچھا، بقیہ 2.5 ارب کا کیا کیا؟ بقیہ 2.5 ارب کا مشتاق شیخ نے حیدرآباد میں مکان خریدے، وہاں کے شاپنگ مالز میں دکانیں خریدیں، اور یہ سب اس نے اپنے جو رشتہ دار، دوست، احباب تھے ان کے نام پہ رکھا۔ اس کی مالیت بھی 2.5 ارب سے اوپر، یعنی یہ کل ملا کے 5 ارب سے اوپر کا معاملہ ہے۔ اچھا، مشتاق شیخ کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، یعنی آپ کے لیے بھی حیرت ہوگی کہ یار مشتاق شیخ کون ہے۔ حالہ آپ دیکھیں، سندھ کا علاقہ ہے، اور وہاں بیٹھ کر مشتاق شیخ نے 5 ارب سے اوپر کی یہ گیم بنائی، اور اس نے جائیداد بھی بنائی اور پیسے بھی رکھے۔ اچھا، جیسا کہ ہر ایسی کہانی کا ایک اینڈ ہوتا ہے، تو ایک دن کسی نے مشتاق شیخ کی مخبری کر دی کہ مشتاق شیخ کے پاس اتنی کرپشن، اور گاڑیاں بھی اس کی، یعنی یہ اس میں آپ کو تصاویر دکھائی دے رہی ہوں گی، گاڑیاں بھی تھیں، جائیدادیں بھی تھیں، زرعی اراضی بھی تھی، پیسے بھی تھے، اور مکانات بھی تھے، دکانیں بھی تھیں، یعنی سب کچھ تھا۔ تو جب نیب کے پاس یہ مخبر نے اطلاع پہنچائی کہ مشتاق شیخ نام کا جو سرکاری افسر ہے یہ اس طرح سے کام کر رہا ہے، تو پھر نیب نے اس معاملے کی انویسٹیگیشن شروع کی۔ پھر کرتے 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 نیب کو سراغ ملنا شروع ہوئے کہ یہ جس کو بظاہر ہم بہت معمولی معاملہ دیکھ رہے ہیں یہ تو بہت اوپر کی چیز نکلا۔ تو تحقیقات ہوتے ہوتے بہرحال نیب نے ریفرنس بنایا
اور احتساب عدالت میں اس کا مقدمہ چلنا شروع ہوا۔ اچھا، نیب بہت سارے مقدمات بناتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساروں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے، بہت سارے جو سیاسی لوگ ہیں ان کے اوپر بھی مقدمات بنے، لیکن کچھ حاصل وصول نہیں ہے۔ لیکن اس مقدمے کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں سب کچھ حاصل ہوا، یعنی ایک ایک پائی حاصل ہوئی۔ تو وہ کیسے ہوئی؟ وہ ہوتا یہ ہے کہ مشتاق شیخ کے اوپر جب کیس بنا ہوا تھا تو اس دوران مشتاق شیخ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور مشتاق شیخ کے انتقال کے بعد وہ ساری جائیداد، ساری رقوم، سارا سونا، ساری اراضی، ساری گاڑیاں چلی جاتی ہیں مشتاق شیخ کی بیوہ کے پاس۔ یعنی اب اس کی جتنی یہ دولت، جائیداد، اس سب کی جو مالکن تھی وہ مشتاق شیخ کی بیگم تھی۔ نیب کا مقدمہ چل رہا تھا اور وہ معاملات اپنی جگہ برقرار تھے، تو ایسے میں مشتاق شیخ کی اہلیہ نے، بیوہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ نیب کے ساتھ پلی بارگین کرے۔ پلی بارگین آپ جانتے ہیں کہ ایک قانون ہے جس میں اگر آپ نے کرپشن کی ہوئی ہے بہت ساری، تو پھر آپ نیب کے ساتھ بیٹھ کر معاملات طے کریں اور نیب آپ کے خلاف مقدمہ واپس دے گی اور آپ نے اس کرپشن کی رقم کا بڑا حصہ، سارا حصہ یا آدھا حصہ جو بھی ہے وہ آپ نے جمع کرانا ہوتا ہے۔ تو مشتاق شیخ کی اہلیہ نے نیب سے کہا کہ ہم آپ کو یہ ساری رقم اور جو جائیداد ہے یہ آپ کو واپس کریں گے، بدلے میں آپ یہ مقدمات ختم کر دیں گے۔ تو پھر اس کے بعد یہ پلی بارگین جو تھی یہ مان لی گئی، اور پھر اس کے بعد رقوم واپس ہونے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور یہ جتنے بینک اکاؤنٹس بنے تھے، جو جعلی بینک اکاؤنٹس تھے، ان لوگوں کا پینشن پر کوئی حق نہیں تھا، ان کو سرکاری پینشن یہ دی گئی، تو وہ پھر وہ ساری رقوم نیب کو ٹرانسفر ہونا شروع ہوئی۔ تو وہ تقریباً 2.5 ارب مالیت جو ہم نے بتایا وہ رقم تھی، وہ واپس ہوئی۔ پھر اس کے بعد ایک ایک جائیداد کی نشاندہی شروع ہوئی، مکانات کی، دکانوں کی، اور پھر تیسرے مرحلے میں جو گاڑیاں تھیں، قیمتی گاڑیاں تھیں، وہ واپس ہونا شروع ہوئی۔ تو اس طرح سے ملا جلا کر 5 ارب سے اوپر مالیت کی یہ تمام چیزیں نیب کو واپس ہو گئی۔ اچھا، اس میں پھر ایک معاملہ یہ ہوا کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے تاریخ میں کہ عموماً یہ ساری چیزیں نیب کے پاس آ جاتی تھیں، اور نیب جو ریکوری ہوتی تھی تو نیب پھر ان کو وفاق کے حوالے کر دیتا تھا، اور پھر وفاق اس کا فیصلہ کرتا تھا کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ لیکن اس بار ہوا یہ کہ نیب نے یہ ساری رقم، ساری گاڑیاں، ساری جائیدادیں، ساری دکانیں سندھ حکومت کو واپس کر دی۔ یعنی اب یہ علامتی طور پر تو وزیر اعلیٰ صاحب کو جا کر انہوں نے دے دیے، اب وہ باقاعدہ جو حوالگی کا ایک پروسیس ہے وہ بھی ایک جلد مکمل ہو جائے گا۔ تو یوں یہ ساری رقم اور جائیدادیں سندھ حکومت کے پاس چلی جائیں گی، اور اب اس کا فیصلہ سندھ حکومت نے کرنا ہے کہ ان جائیدادوں کے ساتھ اس نے کیا کرنا ہے۔ اب جو بھی سندھ حکومت کا فیصلہ ہوگا کہ اس رقم کو کہاں لگانا ہے، اس جائیداد کو رکھنا ہے یا اس کو بیچ کر کسی کام میں لانا ہے، ان گاڑیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، تو یہ سندھ حکومت کا کام ہے۔ ویسے سندھ حکومت کی گورننس پر بڑے سوالات اٹھتے ہیں، اور یہ دیکھا جائے تو نیب کی ایک بڑی کامیابی ہے کہ کم از کم یہ 5 ارب سے زائد کی رقم تو ان کو لوٹا دی گئی ہے، اور اب اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے ٹھیک طرح سے، تو یہ اب سندھ حکومت کا کام ہے۔ تو سندھ حکومت اب اس میں مصروف ہے، اور اس کو جب یہ ساری چیزیں ہینڈ اوور ہو جائیں گی اس کے بعد پھر وہ اس کا فیصلہ کرے گی کہ اس نے اس رقم کا کیا کرنا ہے۔ تو یہ مشتاق شیخ کی کہانی تھی، جو حالہ میں رہتے تھے اور انتقال ہو چکا ہے، اور جو انہوں نے دولت بنائی تھی کرپشن سے وہ سب دولت یہاں پر رہ گئی۔ مشتاق شیخ قبرستان میں پڑا ہے، اور وہ دولت جو اس نے کرپشن سے جمع کی تھی، لوگوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا تھا، وہ ساری رقم اب واپس ہو چکی ہے، اور اس کی بیوہ کے پاس اب کچھ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ ایسی رقم ہو جو نیب کے بھی پکڑ میں نہ آئی ہو، ان کے پاس استعمال ہو رہی ہو، لیکن مجموعی طور پر جو اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے وہ بہرحال اب حکومت کے پاس جا چکا ہے، اور مشتاق شیخ جو ہے وہ خالی ہاتھ دنیا سے چلا گیا۔ جو کرپشن کی تھی وہ سب چیزیں ادھر رہ گئیں، اور اب وہ قبر میں اپنے اعمال کے ساتھ موجود ہے۔